نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس دہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان، اور آج ہم نے اس کے صفحہ نمبر 23 سے شروع کرنا ہے۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، یہاں سے لے کر 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا یہاں تک۔ تو جو اہم الفاظ ہیں وہ دیکھیں، محروم کرنا مطلب خالی کر دینا کسی چیز کو، کسی کو تہی دامن کر دینا، تہی دست کر دینا۔ قابض مطلب قبضہ کرنے والا۔ ڈھاکہ یہ بنگال کا دارالحکومت ہے۔ بنگلہ دیش کا ضد پہنچانا مطلب نقصان پہنچانا۔ تو بچوں اب ہم سبق شروع کرتے ہیں، غور کیجئے گا۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ ہندو جو سیاسی طور پہ پہلے بھی مضبوط تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں پر وہ یہ ثابت کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ جنگ آزادی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی انگریزوں کے خلاف سازش تھی، جبکہ ہندو اس میں بالکل بھی شامل نہیں تھے، بالکل بھی شریک نہیں تھے۔ بڑی مکاری اور چالاکی سے ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ حاصل کر لیا، اور وہ انگریزوں کے قریب آ گئے، کیونکہ ہندوؤں کو انگریزوں کی غلامی قبول کرنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ ہندوؤں کے تو آقا بدلے تھے، پہلے مسلمان ان پر حکومت کر رہے تھے، اب انگریز آ گئے، لیکن مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ مسلمان پہلے حکومت کر رہے تھے، اب وہ غلام ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے تو اس غلامی کو قبول نہیں کیا، اور وہ آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ لیکن جب وہ جنگ آزادی میں ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کا ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا۔ ادھر انگریزوں نے بھی مسلمانوں سے آنکھیں پھیر لیں۔ تو مسلمان ابھی تک اپنی کسی منزل کا یا رستے کا تعین نہیں کر پائے تھے۔ ادھر ہندو سیاسی طور پر اس قدر مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنا لی، کانگریس، آل انڈیا کانگریس کے نام پر۔ اس جماعت کے بارے میں انہوں نے اس جماعت کے متعلق یہ مشہور کیا کہ یہ جماعت ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے، یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جماعت ہے، یہ دونوں کے مشترکہ مفاد کی خاطر کام کرے گی۔ لیکن ہندو کبھی مسلمانوں کا مفاد نہیں چاہتے تھے، نہ کبھی مسلمانوں کے بارے میں وہ صحیح رائے رکھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کا کبھی نفع ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے صرف خود کو مضبوط کرنے کے لیے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور انگریزوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں صرف ہندو ایک قوم ہے، جبکہ مسلمان تو صرف بطور اقلیت رہ رہے ہیں، ان کا کوئی تشخص نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ تو کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت دراصل کانگریس کو مضبوط کرنے کے مترادف تھی، اور کانگریس کا مضبوط ہونا مطلب انگریزوں کا طاقتور اور مضبوط ہونا۔ تو اور یہ ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہندو صرف اپنا حقوق چاہتے ہیں، اپنا فائدہ چاہتے ہیں، وہ صرف اپنا نفع دیکھ رہے ہیں، ان کو کسی دوسری قوم سے کوئی سروکار نہیں، خاص طور پر مسلمانوں سے ان کو چندہ سروکار نہیں۔ وہ تو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا تشخص تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ بعد میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا، اس سے پہلے ہی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کا، اب ہندوؤں نے کیا کیا سازشیں کی، انگریزوں کے ساتھ مل کر ساز باز کیا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کے کاروبار کے رستے بند کر دیے، ان کو اقتصادی اور معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ سرکاری ملازمتوں پر بھی ہندو قابض ہو گئے، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا، بلکہ مسلمان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہوتا اس کو سرکاری ملازم نہیں دی جاتی تھی۔ انگریزوں کو
سرکاری ملازمتیں ملنے لگیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن اور مشکل وقت تھا۔ یہ ادک دور تھا مسلمانوں پر، مسلمانوں کے زخموں پر یہ نمک چھڑکا جا رہا تھا، ان کی زبوں حالی اور ابتری بڑھتی جا رہی تھی۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو، دیکھیں اردو رسم الخط نستعلیق ہے، پہلے دفتر میں نستعلیق رسم الخط سے اردو لکھی اور پڑھی جاتی تھی اور یہی سرکاری زبان تھی، لیکن ہندوؤں نے نستعلیق رسم الخط ختم کر کے دیوناگری رسم الخط یعنی بھاشا زبان رائج کرنے کی کوشش کی۔ یہ زبان پر، مسلمانوں کی زبان پر حملہ تھا۔ حالانکہ زبان کسی مذہب کی میراث نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں نے زبان کو بھی مذہب سے منسوب کر دیا اور مذہب سے منسوب کرنے کی وجہ سے اردو زبان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ہندوؤں کی طرف سے اردو زبان کو دبانے کی سعی کی گئی۔ اب یہاں بات سنیں، اصل میں جو نستعلیق رسم الخط ہے، ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے اردو زبان، تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، بس یہی دشمنی تھی ان کو اردو زبان اور نستعلیق رسم الخط سے، لہٰذا انہوں نے اردو زبان دفتروں سے ختم کر کے دیوناگری رسم الخط رائج کرنے یعنی بھاشا زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان یہ بات جانتے تھے کہ کانگریس صرف اپنا فائدہ چاہتی ہے، یہ صرف ہندوؤں کا فائدہ چاہتی ہے، مسلمان اگر کانگریس میں شامل ہوں گے تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ سیاست ایک شطرنج کی بازی کی طرح ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ سیاست شطرنج کی بازی کی طرح ہے، جہاں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، جہاں ہر قدم بڑی دھیان سے، بڑی حکمت سے رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب سر سید احمد خان کی مدبرانہ سوچ نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اگر مسلمان کانگریس میں شامل ہوں گے تو اس سے کانگریس مضبوط ہوگی، ہندوؤں کا تشخص عروج پائے گا اور مسلمانوں کا تشخص تحلیل ہو جائے گا، مسلمان اپنا وقار کھو دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد مولانا محمد قاسم انہوں نے دیوبند میں مدرسہ دیوبند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جہاں پہ مسلمانوں کو دینی تعلیم سکھائی جانے لگی۔ اب ایک طرف تو سر سید احمد خان کا تحریک علی گڑھ کے ماتحت وہ ادارے تھے جو نئے اور جدید علوم سے مسلمانوں کو آراستہ کر رہے تھے اور انہیں انگریزی زبان بھی سکھا رہے تھے، اور دوسری طرف یہ مدرسے اور مذہبی ادارے تھے جو مسلمانوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں اپنی مذہبی احیاء کے قریب، اپنے مذہبی اقدار کو پہچاننے اور اپنے اسلاف کے رستے پر چلنے کی تلقین کر رہے تھے۔ تو پھر سر سید کے ایک رفیق، ایک دوست نواب وقار الملک، جن کا اصل نام مولوی مشتاق تھا، انہوں نے 1906 میں ایک مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت قائم کی جس کا نام تھا کل ہند مسلم لیگ، اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان تھے۔ تو یہ جماعت مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، یہ اس لیے کہ مسلمان اپنے مطالبات پیش کر سکیں، مسلمانوں کا اپنا تشخص اس وقت بحال ہو سکتا ہے جب ان کی اپنی ایک نمائندہ جماعت ہوگی، ایک نمائندہ سیاسی جماعت ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنے مطالبات اعلیٰ سطح تک پہنچا سکیں گے، جس کے ذریعے وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے مطالبات کو انگریزوں کے سامنے، حکومت کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ تو اس لیے 1906 میں مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت بنی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ضد پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرا دیا۔ اصل میں 1905 میں تنسیخ بنگال کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے مطابق جو بنگال ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مسلم بنگال اور ہندو بنگال، یعنی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ حصہ الگ کر دیا گیا تھا اور ہندوؤں کی جہاں اکثریت تھی وہ حصہ الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن ہندوؤں نے
مسلمانوں کے خلاف ایک پراپیگنڈا تیار کیا اور تقسیم بنگال کو منسوخ کروا دیا۔ 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسے تنسیخ اسے کہتے ہیں تنسیخ تقسیم بنگال، کہ بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرا دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک اشارہ تھا کہ ہندو کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے، وہ کسی طرح مسلمانوں کا فائدہ نہیں سوچ سکتے، وہ مسلمانوں کو کبھی اوپر آنے نہیں دے سکتے۔ تو مسلمانوں کو خود اپنے زور بازو پر اکتفا کرنا ہے، خود اپنے قوت بازو کو آزمانا ہے، مسلمانوں کو اپنے ہنر دکھانے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اب ہندوؤں کو جان لیا اور وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرنے لگے، اپنے تشخص کے لیے محنت کرنے لگے، اور خود کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں اور بھی تیز کر دیں۔ تو بیٹا یہاں تک ذہن میں رکھیے، میں بہت مختصر آپ کو لیکچر اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور آپ تھوڑا جو وقت ہے اس میں آپ لیکچر سنیں اور اس کو سمجھنے کی، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں کم وقت میں میں لیکچر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنسنٹریٹ کریں، تو کنسنٹریٹ ضرور کیا کریں اور مجھے کومنٹ میں میسج ضرور کیا کریں، اور سوال ہو تو سوال ضرور پوچھا کریں۔ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میں ناصر، خدا حافظ۔